آپ کے دھرنے جو ہے یہ تاثر ایک اب ابھر رہا ہے کہ وہ فرینڈلی زیادہ کیوں ہوتے ہیں، مطلب وہ ہوتے تو مدت اس کی دیر وہ یہ نہ ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ ایک دن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا سر کیا ہے؟ تقریباً آپ کے دھرنے اس وقت جو ہے نا وہ فرینڈلی دھرنے لگے ہیں. ایک تو یہ تاثر اس کو کیسے ظاہر کریں گے؟ دوسرا یہ اب ایک مرتبہ پھر آپ شارع فیصل بند کرنے جا رہے ہیں. آپ کی سڑکیں اور شارع بند کرنے سے عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ایمبولینس سے پھنس جاتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ کسی پارک میں یا کوئی شہر سے ہٹ کر کسی مقام پہ گراؤنڈ پہ نہیں ہو سکتے کیا؟ اچھا، پہلی بات تو پہلے میں آپ کی دوسری بات کا جواب دوں. شارع فیصل ہمارے پاس اویلیبل پلیسز میں جس میں ہم بہت بڑا مارچ کر سکتے ہیں وہ شارع فیصل ہی ہے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی شائع نشان نہیں ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں میں سے 4 لوگ بھی ایسے ہوں گے جن کو یہ پریشانی ہوگی کہ اس دن اگر ان کو کوئی ایمرجنسی ہو تو اپنا روٹ نہیں بدل سکتے، اور وہ جو فلسطینیوں کے ساتھ اور غزہ کے ساتھ اور بیت المقدس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کوئی مارچ ہے تو اس میں انہیں کوئی پریشانی ہوگی. تو یہ تو عوام کا مارچ ہے، عوام آئیں گے بلا رنگ و نسل انشاءاللہ تعالی، اور اس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور ہم پہلے بھی جو کرتے رہے ہیں اس میں نہ کوئی ایمبولینس رکی ہے، نہ کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، نہ کوئی گملہ ٹوٹا ہے، نہ کوئی پتھر چلا ہے، نہ کوئی گولی چلی ہے. تو یہ جماعت اسلامی ہے، اس بات کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم ایک بہت زبردست طریقے سے اس کو مینیج کریں گے. دوسری بات آپ نے جو فرمائی، جماعت اسلامی نے ہی 29 دن کا دھرنا دیا تھا نا سندھ اسمبلی پہ، 29 ڈیز کا. 4 دن کا دھرنا ہم نے پہلے بھی ہم گورنر ہاؤس پہ دے چکے ہیں. اس دھرنے کو بھی ہمیں طویل کرنا تھا. پوری جگہوں پہ تو لاہور میں اور پشاور میں تو 3 دن کا تھا. میں نے تو امیر جماعت سے بات کی ہوئی تھی کہ ہم بیٹھ جائیں گے یہاں، اس لیے کہ جو ایشوز تھے بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے کچھ ایشوز، اس پر ہمارا خیال تھا کہ جب تک ہم یہ سسٹین نہیں کریں گے پریشر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں جب یہ اسی دن ایک دن پہلے فلسطین کا معاملہ سامنے آیا تو پوران میں یہ مشاورت ہوئی، اور امیر جماعت نے بھی، سراج الحق صاحب نے بھی، اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہماری یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، یہ شہر کراچی اس کے معاملات، لیکن جب معاملہ فلسطین کا اور بیت المقدس کا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کراچی کی تحریک میں بھی اور پاکستان کی تحریک میں بھی برکت ڈال دے گا اگر ہم اپنے فلسطینیوں کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں گے. تو اس لیے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم نے مؤخر کیا اور آگے کا پورا لائحہ عمل طے کر لیا. اور یہ ہم مارچ بھی کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ صورتحال وہاں نارملائز ہو جائے، وہاں کے ہمارے غزہ کے لوگوں کا حصار ختم ہو، تو ورنہ پھر ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. باقی جہاں تک پیٹرول کا اور جہاں تک بجلی کی قیمتوں کا اور کراچی کے ایشوز کا تعلق ہے، ہمارے علاوہ کر کون رہا ہے؟ تو یہ فرینڈلی ہو یا انفرینڈلی ہو، فرینڈلی اس لیے وہ کرتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی کو اگر روکیں گے تو اس کے کانسیکوینسز پتہ ہیں حکومت کو. ہم بھی لڑنا نہیں چاہتے کسی سے، تصادم نہیں کرنا چاہتے. حکومت یہ شوق بھی کبھی پورا کر کے دیکھ لے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے دھرنوں کو روک سکتے ہیں تو یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لے. ماضی میں بھی کرتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ زبردستی روکتے نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں پرامن طریقے سے، اچھے طریقے سے ہمارا احتجاج ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. تو یہ لاسٹ دھرنا ہمارا طویل ہونا تھا، لیکن صرف فلسطین کی وجہ سے ہم نے یہ کیا، اور اللہ نے چاہا تو جو مقاصد ہم اپنے ان دھرنوں میں کراچی اور پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈال دے گا. اس لیے کہ یہ للہ فی اللہ ہے، ایمان کے تقاضے کے مطابق ہے جو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کر رہے ہیں.